برادران اسلام، چونکہ آپ سب روزے سے ہیں اور میں بھی روزہ سے ہوں، تو بہت ہی مختصر سبق آموز نصیحت آمیز گفتگو سماعت فرمائے۔ چنانچہ قرآن مقدس ہے، سورۃ البقرہ ہے، اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تمہارے اگلوں پر فرض ہوا تھا تاکہ تم ستھرے ہو جاؤ۔ اور حدیث پاک میں ہے، ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ ماشاءاللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کرتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے۔ جب حدیث قدسی بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ فرماتا ہے۔ اور ٹھیک اسی حدیث کو بعض محدثین نے اس انداز میں پڑھا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، ایک میں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک میں ہے الصوم لی وانا اجزا بہ۔ جب اجزی پڑھیں گے، اجزی، تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں بدلہ دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہوگا؟ میں بدلہ دیتا ہوں، یعنی ہر نیک عمل کا بدلہ اللہ فرشتوں سے دلواتا ہے، لیکن روزہ ایسا نیک عمل ہے کہ جس کا بدلہ اللہ خود عطا کرتا ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں بدلہ دیتا ہوں۔ اور ٹھیک جب اجزی کو اجزا پڑھیں گے، اہل علم جانتے ہیں اجزا پڑھیں گے، اجزا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں ہی سبحان اللہ، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ تمہیں کیا چاہیے؟ تم اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے تو رکھو، میں بدلہ ہوں۔ تم اور نیک عمل کرو گے تو اس نیک عمل میں ریا کا شبہ ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن اگر تم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھو گے تو اس روزے میں ریا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ اللہ اور روزے دار کے سوا کوئی تیسرا نہیں جانتا ہے، کوئی تیسرا نہیں جانتا، اللہ اور روزے دار کے سوا کوئی تیسرا نہیں جانتا کہ وہ روزہ ہے یا میں روزہ ہوں۔ ورنہ ہمیں موقع ملے یا آپ کو موقع ملے، اگر روزے میں ریا ہوتی تو ہم چھپ کر بھی کھا سکتے تھے، چھپ کر بھی پی سکتے تھے، لیکن وہاں صرف اللہ کی رضا شامل ہے، دنیا کو دکھانا مقصد نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ روزے میں ریا نہیں ہے، روزہ ریا سے پاک ہے، جبکہ ریا کے بارے میں ہے الریاء شرک اصغر، کہ ریا جو ہے یہ چھوٹا شرک ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں جس میں دکھاوا شامل نہ ہو، کوئی نیک عمل کریں، ورنہ یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا، چھوٹا شرک۔ بھائی آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ کے لیے دوسرے بندے کو دکھانے کے لیے آپ اگر کوئی عبادت کریں گے تو گویا آپ کے دل و دماغ میں ایک بات ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کے برابر ہے۔ توجہ ہے نا؟ اللہ دیکھے نہ دیکھے مگر وہ بندہ دیکھ لے۔ اسی لیے کہا گیا حدیث میں ہے الریاء شرک اصغر، کہ حاجیوں کو چاہیے وہ ریا سے بچے،
نمازیوں کو چاہیے وہ ریاکاری سے بولیے بچے، زکوٰۃ نکالنے والوں کو چاہیے کہ وہ ریاکاری سے بچے، صدقات و خیرات والوں کو چاہیے کہ وہ ریاکاری سے بچے، سخاوت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ریاکاری سے بچے، مسجدیں آباد کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ریاکاری سے بچے، نیکی کے کام انجام دینے والوں کو چاہیے کہ وہ دکھاوے سے بچے۔ لیکن روزہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں بندہ جتنا بھی دکھانا چاہے وہ دکھا نہیں سکتا، وہ دکھا نہیں سکتا۔ توجہ ہے نا؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ روزہ کا بدلہ میں دوں گا یا میں ہی بدلا ہوں، میں ہی بدلا ہوں۔ اب کچھ لوگوں کو روزے کی حالت میں بڑی شدت سے پیاس کا احساس ہوتا ہے اور بڑی شدت سے بھوک محسوس ہوتی ہے۔ اب اس پر بھی بات ہو جائے، سنیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس کا گناہ جتنا زیادہ ہوگا، ہے نا، یہ روزے میں بھوک اور پیاس کیوں لگتی ہے، شدت کے ساتھ احساس کیوں ہوتا ہے، تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ روزے میں جس کو شدت سے پیاس اور بھوک محسوس ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ زیادہ ہے۔ جس کے گناہ جتنے زیادہ ہوں گے اسے روزے کا احساس، سب مل کر بولیے، زیادہ ہوگا۔ اس لیے ہرگز یہ نہ کہیں کہ آج مجھے روزہ لگ گیا ہے۔ بھائی روزہ بھی لگنے کی چیز ہے، روزہ لگنے کی چیز ہے، روزہ رکھنے کی چیز ہے، بول دیجئے۔ روزہ کیا ہے؟ رکھنے کی چیز ہے، لگنے کی چیز نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ بے ادبی کر رہے ہیں، احترام نہیں کرتے، اگر روزہ رکھ بھی لیے تو کہتے پھرتے ہیں کہ آج مجھے، سب مل کر بولیے، کیا آپ لوگوں کو لگا ہے؟ تو پھر کیوں؟ تو یہ کہتے پھرتے کہ مجھے روزہ لگ گیا۔ ارے نہیں بھائی، یہ روزہ لگنے کی چیز نہیں ہے، روزہ، سب مل کر بولیے، بھائی روزے میں بھی مسکرائیے۔ ہاں، مسکرانا میرے آقا کی پیاری سنت ہے، مسکرایا کیجئے، اور روزے میں بھی مسکرایا کریں، روزے میں بھی، جا رہی آواز؟ باہر کوئی بھی میٹنگ رکھی جائے ان سے گزارش ہے کہ وہ مسجد کی تار کو کاٹے نہ، مائک سے نہ ہٹائے، اور اگر ہٹا بھی دیے تو ان کو جوڑ دیجیے۔ جاوید بھائی، سب کے سامنے میں آپ کو ایک حکم دیتا ہوں کہ آپ 11 بجے آ کر ذرا چیک کر لیا کیجیے، ہر جمعہ 11 بجے آپ آ جایا کیجیے۔ باہر آواز ڈسٹرب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير لبيك اللهم ربنا وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي
حسنا فی صفاتی شہیدا فی تجلیاتی زین العابدین فی عباداتی باقرا فی علم الاولین والآخرین بمعلوماتی صادقا فی اقوالی کاظما فی جمیع احوالی متمکنا فی مقام الرضا جوادا کفہ عند العطاء ہادیا الی سبیل النجاة عسکریا مع الغزاة مہدیا الی طریق الیقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ علیہ وعلیہم اجمعین۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روزہ میں اگر بہت زیادہ احساس ہو تو یہ بتانے کی چیز نہیں ہے کہ روزہ ہمیں لگ گیا ہے، اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس کے ذمے جتنے گناہ ہوں گے انہیں روزے کا احساس اتنا ہی ہوگا۔ اور روزہ رکھنے کا مقصد ہے کہ بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ روزہ رکھ کر بھی بندہ اگر گناہ کرنے لگے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بھوکا تو رہ سکتا ہے مگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس لیے قرآن نے صاف کہا لعلکم تتقون، روزے کا مطلب ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر لو، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم ستھرے بن جاؤ، تمہاری نگاہیں محفوظ ہو جائے، تمہاری جو ہے زبانیں محفوظ ہو جائے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ تو رمضان شریف کا روزہ یہ فرض عین ہے نا، رمضان شریف کا روزہ کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ ہر بالغ عاقل مرد و عورت مقیم پر رمضان کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر کوئی بلا عذر شرعی روزہ چھوڑتا ہے تو وہ سخت گناہ گار ہے، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک روزہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑنے کی سزا ہے کہ وہ 90 لاکھ سال تک جہنم میں جلے گا۔ ایک روزہ 90 لاکھ۔ اسی لیے میرے بھائیوں، 1 سال بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھے کوئی بات نہیں، 2 سال نہیں رکھے کوئی بات نہیں، تیسرے سال تو اچھے ہو نا، ہٹے کٹے ہو، روزہ رکھو۔ روزہ سنیں حدیث میں سومو تصحو، روزہ رکھو صحت پالو گے۔ حدیث میں، حدیث پر ایمان ہے، روزہ رکھو صحت پالو گے۔ روزہ صحت کی ضمانت ہے۔ روزہ رکھ کر انسان بیمار نہیں ہوتا بلکہ شفا پا لیتا ہے۔ لیکن روزے کے زمانے ہی میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دوا کا پرزہ لے کر اپنے پیکٹ میں رکھ لیتے ہیں۔ اللہ سے چالاکیاں، بندوں سے چالاکیاں۔ اچھا کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں بھائی ہم روزہ نہیں رکھتے تو کیا ہوا، مسلمان تو ہے، افطار کا تو حق ہے ہمیں، ہم روزہ نہیں رکھتے تو کیا ہوا، اتنا کافر تو نہیں ہے کہ ہم سحری نہ کریں۔ اللہ اللہ اللہ، بتائیے اس طرح کی بات، حالانکہ وہ مذاق میں کہہ رہا ہے، مگر پتہ ہے آپ کو مذاق میں بھی انسان کو اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ انسان مذاق میں کفر بول جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا، ہوتا ہے نا۔ اس لیے بہرحال حدیث ہے کہ آپ روزہ رکھیں نہ رکھیں مگر احترام رکھیں۔ کیا ضرورت ہے؟ آپ بیمار ہیں اپنے گھر میں رہیں، ہوٹلوں میں چائے پینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوٹلوں میں کھانا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بیمار ہیں اپنے گھر میں رہیں۔ اور سنیں،
جس گناہ کا گواہ بندے ہو جائیں وہ گناہ جلدی معاف نہیں ہوتے. دیکھیے بہت بڑی بات ہے, سنیں. آج ہم کھل کر, ہمارے یہ نوجوان کھل کر گناہ کے میدان میں آ جاتے ہیں اور کسی کا لحاظ نہیں رکھتے, کسی کا پاس نہیں رکھتے, کسی کی شرم و حیا نہیں رکھتے. باپ کے سامنے گناہ کر رہے ہیں, ماں کے سامنے گناہ کر رہے ہیں, بچوں کے سامنے گناہ کر رہے ہیں, اور بڑی دلیری سے بتا رہے کہ ارے میں تو یہ کرتا ہوں, میں تو وہ کرتا ہوں, اور پتہ نہیں وہ کیا کیا کر جاتا ہے. مگر نوجوانوں, گناہوں پر یہ جو تمہاری دلیری ہے نا, ان قریب ختم ہو جائے گی. تم کمزور کر دیے جاؤ گے, تم معذور کر دیے جاؤ گے, تم مجبور کر دیے جاؤ گے. کبھی بھی گناہوں پر دلیر نہ ہو بلکہ شرمسار ہو, حیا کریں, لحاظ رکھیں. ارے بھائی, مومن وہ نہیں ہوتا جو گناہ کرتا ہے, مومن وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو جاتے ہیں. مومن وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو جاتے ہیں. گناہ ہونے میں اور کرنے میں فرق ہے. مگر یہ ہمارے نوجوان مسجد کے باہر بیٹھ جاتے ہیں, تراویح چھوڑ رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, اور اعلانیہ. سنیں, اگر آپ نے پردے میں گناہ کیا تو اس کا گواہ میرا خدا ہے. وہ غفور ہے, وہ غفار ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ ستار ہے, وہ جو ہے کشاف ہے, وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے, وہ رحمت و نور کی بارشیں نازل کرنے والا ہے. وہ بخش دے گا, وہ توبہ قبول کر لے گا. لیکن آپ نے اگر اسی گناہ کو اعلانیہ کیا تو اللہ معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بندے گواہ ہو گئے, بندے گواہ ہو گئے. اس لیے اپنے گناہوں پر کسی کو گواہ, بولیے سب مل کر, نہ بنائیں. کہ ہم تو روزہ نہیں رکھے. آپ نہیں رکھے تو بہت اچھا کیا آپ نے, اللہ کو ناراض کیا. اور جو رکھ رہا ہے اسے بھی آپ بگاڑ رہے ہیں. ہم تو تراویح نہیں پڑھتے, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جو بیچارے تراویح پڑھ رہے ہیں 20 رکعت کنٹینیو, تو پھر وہ ان کو بھی آپ بگاڑ رہے ہیں. سنیں, تراویح کے سلسلے میں 2 ٹوک بات ہے, اب اس سے زیادہ میں نہیں بولوں گا. ہمارے سنی علماء نے دلائل کے انبار رکھ دیے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے, 8 نہیں ہے, مگر ماننے کے لیے تیار نہیں. ہمارے سنی علماء نے دلائل رکھ دیے ہیں کہ تراویح جماعت کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے مشروع ہے, اور یہ سنت ہے. مگر ہمارے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں, بلکہ خود ایسے لوگ ہیں نا بھائی, جو نیاز بھی کریں گے, فاتحہ بھی کریں گے, مولا علی کے نام کا نعرہ بھی لگائیں گے, وہ سب کچھ ہوں گے, مگر جب بات تراویح کی آئے گی تو کہیں گے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے جماعت کو مشروع کیا ہے تو ہم کیوں جماعت میں شامل ہوں؟ کیا عمر بن خطاب کی رائے کے مطابق قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی ہے؟ بولیے. ارے میرا عمر تو وہ ہے کہ جسے دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل دے. میرا عمر تو وہ ہے کہ جس کی زبان پر رحمان کلام کرے. میرا عمر تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر, کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, مگر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا. یہ ہمارے سنی, ان کو کیا ہو گیا؟ یہ رافضیوں کی بات کرتے ہیں
یہ خارجیوں والی بات کر رہے ہیں. تم سب کچھ ہو سکتے ہو, تم اہل بیت کے نام نہاد جو ہے نام لیوا تو ہو سکتے ہو, مگر تم سنی نہیں ہو سکتے. سنی وہی ہوگا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی. سنی وہی ہوگا جس کے دل میں پنجتن کی محبت ہوگی. سنی وہی ہوگا جس کے دل میں 12 ائمہ اہل بیت کی محبت ہوگی. ہاں سنی وہی ہوگا جس کے دل میں اہل بیت ہوں گے اور جس کی زبانوں پر سیدنا صدیق اکبر ہوں گے, سیدنا عمر بن خطاب ہوں گے, سیدنا عثمان بن عفان ہوں گے, سیدنا طلحہ ہوں گے, سیدنا زبیر ہوں گے, سیدنا عبداللہ ہوں گے, سیدنا عبد الرحمن ہوں گے, سیدنا سعید ہوں گے, سیدنا سعد ہوں گے, اولون ہوں گے, سابقون ہوں گے, مہاجرین ہوں گے, انصار ہوں گے. اور سنی تو وہ ہے کہ جو مشاجرات پر بھی ایمان رکھتے ہیں. صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا, ان صحابہ پر بھی ایمان رکھنے والوں کو سنی کہا جاتا ہے. مگر ہماری جماعت میں یہ کمی ہماری اور آپ کی نہیں ہے, یہ ان کی تربیت کی کمی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی بیوی کو 5 طلاق دینے کے بعد بھی رکھ رہے ہیں اور اسی سے بچے بھی پل رہے ہیں. تو وہ بچے یا تو صحابہ کے گستاخ ہوں گے یا اہل بیت کے گستاخ ہوں گے, اور کچھ نہیں تو آل رسول کے گستاخ ہوں گے, سید زادے کے گستاخ ہوں گے. یہ تو ہے نا. اس لیے اپنے بچوں کو بہترین تربیت دیجیے, اچھی تعلیم دیجیے. اپنی بیوی کو طلاق دینے کی جو ہے کوشش نہ کریں, کیونکہ طلاق دینے کے بعد پھر یہی جھیلنا پڑتا ہے, پھر عوام کو جھیلنا پڑتا ہے, پھر جو ہے سوسائٹی کو جھیلنا پڑتا ہے, پھر مسجد کے اماموں کو جھیلنا پڑتا ہے. تم کہتے ہو سنی ہو, تم نعرہ حیدری لگاتے ہو, کہتے ہو ہم تو جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ حضرت عمر نے جماعت کے ساتھ جو ہے تراویح کو جائز قرار دیا ہے. سنیں حدیث پاک میں ہے, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. کیا حضرت عمر بن خطاب خلفائے راشدین میں نہیں ہے؟ اور حدیث میں ہے کہ لوگوں جس طرح میری سنت تمہارے لیے لازم و ضروری ہے, اسی طرح میرے خلفائے راشدین کی بھی سنت تمہارے لیے لازم و ضروری ہے. اور یہ سچ ہے. بس میں 2 ٹوک بات کہوں گا تراویح کے سلسلے میں. سنیں, آپ تراویح پڑھیے بھائی, تراویح میں بہت مزہ ہے الحمدللہ, بہت اچھا لگتا ہے. جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں پوچھئے ان سے. ارے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کا افطار پچ جاتا ہے اور عشاء کے کھانے کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں. یہ تو ایک فائدہ ہو گیا نا بھائی آدمی کو تو چاہیے نا سائنٹیفک. ہاں تو یہ تو ایک فائدہ ہو گیا. دوسرا فائدہ یہ ہے, پچھم طرف پیر کیوں پھیلا رہے ہو؟ سنیں, ایک تو ایک فائدہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی بھی مہینے میں روزہ رکھ سکتے ہیں. رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کسی بھی مہینے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں, آپ کسی مہینے میں بھی افطار و سحری کر سکتے ہیں, لیکن کسی مہینے میں آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں. اس لیے تو تراویح یہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے. آپ کوشش کریں تراویح پڑھیں. اور تراویح یہ 3 دن کی تراویح نہیں ہے, تراویح 10 دن کی نہیں ہے, تراویح 15 دن کی نہیں ہوتی. تراویح اب دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں, تراویح 20 دن کی نہیں ہوتی. ہماری چولیا مسجد میں تو 15 دن کی تراویح ہے. پڑھ لیں گے اور اس کے بعد کیا کیجیے گا؟ ہمارے بیت المال میں تو 14 دن کی تراویح ہے, پڑھ لیں گے. پھر کیا کیجیے گا؟ فلاں جگہ 3 دن کی تراویح ہے. بھائی کہیں آپ نے سنا ہے کہ تراویح 3 دن کی, 10 دن کی, 5 دن کی, 15 دن کی ہوتی ہے حدیث میں کہیں؟ تراویح چاند دیکھ کر شروع ہوتی ہے اور چاند دیکھ کر, سب مل کر بولیے, ختم ہوتی ہے. یہ 3 دن, یہ 5 دن یہ تراویح نہیں. اگر آپ نے قرآن والی تراویح پڑھ بھی لی ہے تب بھی تراویح پڑھنا ضروری ہے. تو آئیے
سب مل کر اللہ کے حضور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے فریاد کرے اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کے سینہ کو کینہ سے پاک کر کے عشق رسول کا مدینہ بنا دے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد جد الحسن والحسین برحمتک یا ارحم الراحمین۔